ویلکم فرینڈ، تو آج ہم پی ہسٹری پیپر کو سالو کریں گے ہزارہ ڈویژن کا، اور اس ویڈیو میں ہم پاک اسٹڈی، ہسٹری، اسلامیات اینڈ سوشل اسٹڈی کے MCQs کو سالو کریں گے، اور ہر ایک MCQs کا مکمل اسی طرح کتاب کے ساتھ حوالہ دیں گے تاکہ کون سا MCQs کون سی کلاس کی کون سے پیج سے آیا ہوا ہے، مکمل ایکسرسائز نمبر اور پیج نمبر کے ساتھ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے اس کا اوریجنل پیپر دیکھنا ہے تو وہ اسی طرح دکھائی دے رہا ہے، اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دوں گا اگر آپ نے اسے دیکھنا ہے تو۔ ہم نے اسے دوبارہ ٹائپ کر کے پھر اس کا کریکٹ آنسر نکال کے پھر اس کو بک کے ساتھ کمپیئر کیا ہوا ہے۔ تو آئے MCQs نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاک اسٹڈی ہسٹری اسلامیات کا پورشن 31 سے سٹارٹ ہوا ہے پیپر B میں، ٹھیک ہے، تو ہم 31 سے ہی سٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ نے اس پیپر کا جنرل سائنس، انگلش یا میتھمیٹکس کا پورشن دیکھنا ہے تو اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ MCQs نمبر 31، واٹ واز ڈاکٹر رتفاؤ فیمسلی نون ایز؟ تو ڈاکٹر رتفاؤ مدر آف لیپروسی پیشنٹ ہے۔ بک ریفرنس کی بات کیجئے تو پورٹ کلاس معاشرتی علوم پیج نمبر 2 سے لیا ہوا ہے۔ سوشل اسٹڈی جو ہے، ڈاکٹر رتفاؤ ایک جرمن معالج تھی، انہیں مدر آف لیپروسی بھی کہا جاتا ہے۔ MCQs نمبر 32، ایسٹولا اینڈ مینورا آئسلینڈ آر لوکیٹڈ ان وچ سی؟ ایسٹولا اینڈ مینورا آر لوکیٹڈ ان عربین سی، ٹھیک ہے، ایسٹولا اینڈ مینورا آئسلینڈ ان عربین سی، یہ پورٹ کلاس 8 کلاس جیوگرافی پیج نمبر 4 سے لیے ہوئے ہیں یہ MCQ، اور ایسٹولا جو ہے وہ بلوچستان کے ساحل پر واقع ہے یہ آئسلینڈ۔ 33، وچ آف دا فالوئنگ کراپ از خریف کراپ؟ خریف کراپ اس کراپ کو کہتے ہیں جو مونسون بارشوں سے ہوتا ہے، تو ویٹ، بارلے ان گرام یہ نہیں ہے۔ آپشن نمبر C، کاٹن ایک خریف کراپ ہے، مونسون کی ٹائم یہ گرو ہوتا ہے۔ بک ریفرنس کی بات ہمیں نہیں ملا، اگر آپ کو پتہ ہے تو بک ریفرنس بھی بتا دیجئے کون سے پیج پہ یہ اویلیبل ہے، کون سی کلاس کے۔ 34، واٹ واز ون آف دا بابر میجر کنٹریبیوشن آفٹر فاؤنڈنگ دا امپائر؟ بابر نے جب اپنا امپائر بنا لیا، بادشاہت بنا لی، تو اس نے سب سے پہلا کون سا کام کیا؟ تو انہوں نے ڈیولپنگ اینڈ ایفیشینٹ ایڈمنسٹریشن، انہوں نے یہ کام کیا۔ بک ریفرنس کی بات کیجئے تو 7 کلاس ہسٹری پیج 78 سے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ Babur also made some of the following important efforts to develop an efficient administration of the empire، ٹھیک ہے۔ MCQs نمبر 35، who was the first king of Babylon؟ تو حمورابی بابیلین کا سب سے پہلا بادشاہ تھا۔ بک ریفرنس کی بات کیجئے تو 6 کلاس ہسٹری پیج 10 سے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ In 1972 BC حمورابی became the first king of Babylon، ٹھیک ہے۔ MCQs نمبر 36، what is Alexander III of Macedon famously known as؟ مقدونیہ کا جو سکندر اعظم 3 تھا اس کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میسیڈن مین مقدومیہ، تو اسے الیگزینڈر دا گریٹ۔ 6 کلاس سوشل اسٹڈی پیج 13 سے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ in 1332 BC Alexander the Great conquered Egypt and founded Alexandria as the new capital city۔ مقدونیہ کا جو بادشاہ تھا سکندر اعظم، اس کی بات ہو رہی، تو آپشن نمبر C، الیگزینڈر دا گریٹ۔ 37، what initial belief did Sir Syed Ahmad Khan originally hold regarding the relationship between Hindu and Muslim in India؟ مسلمانوں اور ہندو کے حوالے سے سر سید احمد خان کا جو ابتدائی رویہ تھا، ابتدائی جو سوچ تھا، وہ انہوں نے کیا وہ ہولڈ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ابتدا میں ایک قومیت پر یقین تھا، دے آر ون یونائٹڈ نیشن۔ سر سید احمد خان نے بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ قومیں ہیں، تو بعد میں انہوں نے 2 قومی نظریہ دیا۔ تو ابتدائی دور میں انہوں نے ہندوستان میں ایک نیشن کی حمایت کر رہے تھے۔ اگر بک ریفرنس کی بات کیجئے تو 9 کلاس پاک اسٹڈی پیج 7 پہ یہ اویلیبل تھا، سر سید احمد خان اور 2 قومی نظریہ۔ اپنی حکمت عملی کی ابتدائی دور میں سر سید احمد خان متحدہ ہندوستانی قومیت پر یقین رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو متحدہ ہندوستانی قومیت پر یقین رکھنے کا مطلب دے آر ون نیشن، یہ سر سید احمد خان کا ابتدائی بلیف تھا۔ حدیث واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کب تک کرتا ہے؟ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ ریفرنس ہمیں نہیں ملا، آپ کو پتہ ہے تو اس کا بھی بتا دیجیے۔ مامون الرشید نے اسلامی سلطنت میں کیا اعلان کیا تھا؟ قرآن کو خالق مانا جائے۔ MCQs نمبر 40، حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ جنید بن محمد البغدادی، یہ پورٹ کلاس اسلامیات پیج 7 سے لیا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام جنید بن محمد البغدادی ہے، ٹھیک ہے، یہ 6 کلاس اسلامیات سے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
4 نہیں، یہاں پہ غلطی سے ہم نے 4 لکھا ہوا ہے، لیکن یہ 6 کلاس اسلامیات پیج بھی ہم نے غلط لکھا ہوا ہے، لیکن 6 کلاس اسلامیات میں آپ نے جنید بغدادی کا سبق پڑھ لیجئے، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ ہم نے غلطی سے یہاں پہ مسٹیک سے غلط پیج دیا ہوا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اسلامی لشکر کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ تو 70 اونٹ تھے، ٹھیک ہے، 48 پیج پہ اویلیبل تھا، 6 کلاس اسلامیات، 70 اونٹ تھے اس میں۔ حدیث مبارکہ کی روح سے کس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے؟ تو جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ بک ریفرنس کی بات کیجئے تو جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ When was the خلافت officially abolished by Turkey؟ ترکوں نے کب خلافت ختم کیا؟ تو یہ مارچ 1924 میں انہوں نے ختم کیا تھا۔ بک ریفرنس کی بات کیجئے تو 8 کلاس ہسٹری پیج 51۔ Later it entirely ended when the Khilafat was abolished and March 1924 by the newly founded Republic of Turkey under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk، ٹھیک ہے۔ 61 Which group helped Indian forces during the attack in East Pakistan؟ تو ایسٹ پاکستان میں جب انڈین فورسز نے اٹیک کیا پاکستانی ٹیریٹری میں، تو مکتی بانی ایک تنظیم تھا پاکستانی فورسز کے خلاف، تو انہوں نے انڈین فورسز کی ہیلپ کی۔ 8 کلاس ہسٹری پیج 79، جس کی وجہ سے پاکستان 2 حصوں میں ٹوٹا، ٹھیک ہے۔ ان نومبر 1971 انڈین فورسز انٹر ایسٹ پاکستان اینڈ اسٹارٹڈ اٹیکنگ پاکستانی پوسٹ ود دا ہیلپ آف مکتی بانی، ٹھیک ہے۔ 62 Who was the first female member of آل انڈیا مسلم لیگ؟ آل انڈیا مسلم لیگ کا سب سے پہلا جو ممبر تھا وہ تھا بیگم جہاں آرا شاہ نواز، فیمیل میں، ٹھیک ہے۔ 5th کلاس سوشل اسٹڈی پیج 48 پہ یہ پریزنٹ تھا بیگم جہاں آرا شاہ نواز۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی پہلے خاتون رکن تھی، مطلب وہ یہی پوچھتا ہے ایم سی کیوز میں، ٹھیک ہے۔ Who was the first female member of All India Muslim League؟ تو آپشن نمبر سی۔ ایم سی کیوز نمبر 63 What is the name of pamphlet in which the word Pakistan was proposed for the first time؟ پہلی بار پاکستان کا جو نام تجویز کیا گیا وہ کون سے رسالے میں کیا گیا تھا؟ تو وہ پیمپلیٹ رسالہ تھا نو اور نیور، ٹھیک ہے۔ بک ریفرنس کی بات کیجئے تو یہ 4th کلاس سوشل اسٹڈی پیج 49 پہ پریزنٹ تھا۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا کبھی نہیں، نو اور نیور کے نام سے ایک پیمپلیٹ جاری کیا، جس میں انہوں نے پہلی بار پاکستان کا نام تجویز کیا، تو چودھری رحمت علی نے یہ کام کیا تھا۔ 64 After independence who were in majority among teacher in East Pakistan؟ آزادی کے بعد پاکستان میں جو ایسٹ پاکستان تھا اس میں ہندو ٹیچر بہت زیادہ تھے، ٹھیک ہے۔ بک ریفرنس کی بات کیجئے تو 9 کلاس پاک اسٹڈی پیج 98۔ اسکول اور کالجوں میں ہندو اساتذہ کی کثرت تھی، ٹھیک ہے، اکثریت تھی۔ 65 How many members were there in the initial committee formed to organize the OIC summit؟ OIC سمٹ کو بنانے میں پہلے سب سے 7 ممبرز تھے، اس میں پاکستان بھی شامل تھا، اور انہوں نے OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز انہوں نے یہ دریافت کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بنایا۔ تو یہ 10 کلاس پاک اسٹڈی پیج 57 سے لیا ہوا ہے، اور وہاں پہ جنہوں نے باہمی مشورے سے 7 رکنی کمیٹی بنائے تاکہ اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کیا جا سکے۔ یہ 7 رکنی کمیٹی مراکش، سعودی عرب، ایران، ملیشیا، نائجیریا، پاکستان اور صومالیہ کے ممالک پر مشتمل تھی، پاکستان بھی اس میں شامل تھا۔ آفٹر دا آفیشیل وزٹ آف دا پرائم منسٹر لیاقت علی خان ٹو ایران، وین ڈیڈ دا شاہ آف ایران وزٹڈ ٹو پاکستان؟ جب رانا لیاقت علی خان نے ایران کا دورہ کیا تھا تو ایران کے بادشاہ کب پاکستان آئے؟ تو انہوں نے 1950 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ 10 کلاس پاک اسٹڈی پیج 49 سے لیا ہوا ہے، اور شاہ ایران بھی پاکستان بھی 1950 میں پاکستان تشریف لائے۔ 67 The 1973 Constitution of Pakistan is in the form of written document. It has Article 280. Silent feature of the 1973 Constitution. This Constitution consists of 12 parts and 280 articles. 8 class history page 73 سے لیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے پاس ہسٹری، جیوگرافی اینڈ اسلامیات وغیرہ کا پورشن کمپلیٹ ہوا ہے۔ اگر آپ نے اس کا انگلش، میتھمیٹکس، جنرل سائنس یا فل پیپر دیکھنا ہے تو اس کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور وہاں پہ ایک اسکرین میں بھی آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے
یہاں پہ بھی اس کو کلک کر کے اس کو دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے, تھینک یو فار واچنگ اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ویٹ فار دا نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو.